أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اے لوگو جو ایمان میں آئے ہو، یہ حکم سنو کہ تمہارے غلام اور گھر میں کام کاج کرنے والے خادم اور وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان سب کو چاہیے کہ خاص طور پر 3 وقتوں میں تمہارے کمروں میں آنے کی اجازت حاصل کر لیا کریں. نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم آرام کرنے کے لیے بوجھل کپڑے اتار کر ہلکے پھلکے کپڑوں میں ہوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے تخلیے کے لیے ہیں. ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کام کاج کے سبب آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہر ایک کو کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے، اس لیے اپنی آیات تمہارے لیے صاف صاف بیان فرما دیں، اور واقعی اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا دانشمند ہے. اور کم عمر کے لڑکے جیسے ہی بالغ ہونے کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح اجازت لے کر ہی آنا چاہیے. اس طرح بڑی صفائی کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے اپنے احکامات بیان فرما دیے، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. اور گھر بیٹھی عورتیں جن کو نکاح کرنے کی امید نہ رہی ہو، اگر بناؤ سنگار ظاہر کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ اپنی پردے کی چادریں نہ اوڑھیں تو انہیں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس میں بھی لحاظ سے کام لیں تو یہ ان کے لیے اور بھی اچھا ہے. اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اندھے لنگڑے اور مریض پر کچھ حرج نہیں کہ کسی اور کے گھر کھانا کھائے، اور خود تم کو بھی کچھ روک نہیں، جیسے کہ اپنے گھر کھانا کھاتے ہو اپنے باپ کے گھر، اپنی ماؤں کے گھروں میں، اور بھائیوں اور بہنوں کے گھر جا کر بھی کھا سکتے ہو، اس میں تم کو کچھ تنگی نہیں. اسی طرح تمہارے چچا کے گھر یا پھوپھی کے گھر یا ماموں اور خالہ کے گھر کھانا کھانے میں تم پر کوئی پابندی نہیں، اور ان گھروں میں بھی کھانا کھانے جا سکتے ہو جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں قبضے میں ہوں. اور اسی طرح اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی کھانے کے لیے جانا درست ہے. سب مل کر کھانا کھاؤ تب بھی حرکت نہیں، اور الگ الگ کھانا کھاؤ تب بھی کچھ حرج نہیں. جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. یہ سلام دعا تمہارے اپنے آپ پر اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور برکت والا سلامتی کا تحفہ ہے. اسی طرح اللہ تم سب کے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.